بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے گھر کے حالات بہت برے تھے، دراصل کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ بچپن سے میں نے اپنی ماں کے منہ سے بس ایک ہی بات سنی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کا نصیب میرے جیسا نہ کرنا، یہ شادی ہو کر پردیس چلی جائے لیکن اس ملک میں اس کا کہیں رشتہ نہ ہو، میرے شوہر جیسا شوہر اس کا نصیب نہ بنے۔ اور یہ وہ بات تھی جو مجھے ہمیشہ چونکنے پر مجبور کر دیتی تھی، کیونکہ میرا باپ ایک بہت ہی اچھا نیک انسان تھا، اس نے کبھی میری ماں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں نہ صرف بابا کو برا کہتی تھی بلکہ اپنی ہر دعا میں یہی مانگتی کہ میرا شوہر بابا جیسا نہ ہو۔ کبھی کبھی تو میں غصے سے اپنی ماں سے پوچھتی کہ آخر آپ کو بابا سے کیا تکلیف ہے؟ جواب میں وہ کہتی تیرے باپ نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو جاتی اور میں حیرت سے اپنی ماں کو تکتی رہتی۔ اور پھر ایک دن میری ماں کی دعا قبول ہو گئی، اور وہ بھی کچھ اس انداز میں کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ہمارے پڑوس والے گھر میں سعودی عرب سے ان کا بیٹا آیا تھا۔ وہ کچھ دن کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا تھا، اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ ہمارے گھر بھی ملنے چلا آیا، اور اس نے خود ہی باتوں باتوں اماں کے سامنے ایک عربی دوست کے رشتے کا ذکر کر دیا۔ وہ اماں سے کہنے لگا کہ میرے عربی دوست کو کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کا شوق ہے۔ اس بار میرے دوست نے کہا ہے کہ میں کسی پاکستانی لڑکی کو اس کے لیے تلاش کر کے لوٹوں، اور اس لیے جب سے آیا ہوں یہاں اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر اماں کی تو آنکھیں کھل گئیں۔ اماں نے جھٹ سے کہہ دیا ارے اگر تمہارا دوست ہے تو اچھا ہی ہوگا، اپنی نیلو کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو تمہاری بہن جیسی ہے۔ اماں کی بات سن کر پڑوس کا لڑکا حمدان چونکا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اماں کی بات نے مجھے شرم سے زمین پر گڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک پڑوسی لڑکے کے سامنے انہیں ایسی بات کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اوپر سے حمدان کی نظریں جس طرح میرا جائزہ لے رہی تھیں، میں نے وہاں سے اٹھنے میں ہی اپنی عافیت جانی اور سیدھے باورچی خانے میں پہنچ کر دم لیا۔ مجھے اس وقت اپنی حیثیت دو کوڑے کی محسوس ہوئی تھی، جس کے رشتے کے لیے اماں نے ایک غیر لڑکے سے سیدھی بات کر ڈالی تھی۔ خود بخود میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر میں اماں میرے پیچھے چلی آئیں اور کہنے لگی نیلو ذرا اپنی کچھ اچھی تصاویر حمدان کو واٹس ایپ کر دو۔ اماں کی بات سن کر تو مجھے مزید غصہ آ گیا، اور میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حمدان غیر لڑکا ہے، میں اسے اپنی تصاویر کیوں بھیجوں گی؟ اور آپ کے دماغ سے یہ پردیسی رشتے والی بات کیوں نہیں جاتی؟ جان پہچان سے میرے اتنے رشتے آئے ہیں، کیا ایک ہی ڈھنگ کا نہیں ہے جو آپ مجھے منہ اٹھا کر کسی غیر کے ساتھ سعودی عرب بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ اماں نے جلدی سے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور دبے لہجے میں غرا کر کہنے لگیں بڑی مشکل سے بہت اچھے رشتے کے بارے میں پتہ چلا ہے، گھر بیٹھے اتنا اچھا لڑکا مل جائے گا، تم اپنا نصیب سمجھو اسے۔ یہاں سے آنے والے رشتے کیسے ہیں یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور حمدان کوئی غیر نہیں ہے، پڑوسیوں کا بیٹا ہے جنہیں ہم سالوں سے جانتے ہیں۔ اپنی تصاویر سے واٹس ایپ بھیجو تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ میں نے ناراضگی سے اماں سے کہا کہ ابا سے مشورہ تو کر لیں۔ مجھے یقین تھا کہ ابا انکار کر دیں گے، مگر اماں کہنے لگیں ساری زندگی تمہارے باپ کی سنی ہے، لیکن تمہاری شادی کے معاملے میں میں اس کی ایک بھی نہیں سنوں گی۔ اماں کے بہت مجبور کرنے پر میں نے حمدان کا نمبر لیا اور اسے واٹس ایپ پر اپنی ایک دو تصاویر بھیج دیں۔ اگرچہ مجھے یہ کرتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر اماں کے آگے میں مجبور تھی۔ حمدان یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اپنے دوست سے بات کرے گا اور اماں کو جواب دے گا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب بابا لوٹے تو میں نے آنسو بہاتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ بابا ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور اماں سے کہنے لگے جوان بیٹی کی تصاویر اس طرح کسی کو بھیجتے ہوئے کچھ تو خیال کرتی۔ حمدان ہمارا سگا نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کا بیٹا ہے اور سالوں سے سعودی عرب میں گزارا ہے، اب لوٹا ہے، ہم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ تم نے تو جوان بیٹی کی تصاویر ہی اسے دے دی۔ اماں غصے میں کہنے لگیں کہ نیلو کی شادی کے معاملے میں تم بیچ میں نہ ہی آؤ تو اچھا ہے، ورنہ جوان بیٹی کے سامنے وہ ساری باتیں کہنے پر میں مجبور ہو جاؤں گی جو میں نے سالوں سے چھپا کر رکھی ہیں۔
अम्मा तनफ़ुन करती कमरे में चली गई तो अब्बा भी सर झुकाए उनके पीछे खामोशी से चल दी और मैं अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। न जाने अब्बा के ऐसे कौन से राज थे, कौन सी बुराइयां थी जो अम्मा ने सालों से अपने सीने में दफन कर रखी थी, और उस वक्त उन्हीं का फ़ायदा उठाकर अम्मा मेरे मुस्तकबिल का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करने जा रही थी। मैं दिली दिल में दुआ करने लगी कि हमदान की तरफ से इनकार हो जाए, लेकिन अम्मा की सालों की दुआएं मेरी दुआओं से ज़्यादा पुरअसर निकली। अगले ही दिन हमदान बहुत खुशी खुशी हमारे घर आया। मैं और अम्मा घर पर थे। वो कहने लगा मेरे दोस्त उबैद को नीलो पसंद आ गई है और वो रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहता है। ये सुनकर अम्मा की खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि हमदान ने बताया था कि उबैद के सऊदिया में कई सारे बागात हैं और कुछ सोने की दुकानें भी हैं। वो वहाँ के अमीर लोगों में शामिल होता है, मगर बस उसे लड़की पाकिस्तानी चाहिए। हमदान कहने लगा फैमिली भी छोटी है, बस बड़ा भाई उसके साथ रहता है और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अम्मा के कहने पर कि मुझे लड़के की तस्वीर और मालूमात दो और फिर मैं उसके अब्बा को भी राज़ी कर लूँगी। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी शादी होकर यहाँ से दूर चली जाए। पाकिस्तानी रिश्तों में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन इन बाप बेटी की अकल में ये बात नहीं आती। अम्मा ने तो हमदान के सामने भी दिल की बात खोल कर रख दी थी। हमदान ने उबैद की तस्वीरें और कुछ ज़रूरी मालूमात अम्मा के हवाले कर दी और साथ ही उसका नंबर भी दे दिया। देखने में वो बहुत खुश शक्ल अरबी लड़का था और बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई बुराई भी नहीं थी, सिवाय इसके कि मुझे अपने वतन को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना था और कहीं ना कहीं मैं हमदान पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं जो कुछ वो कह रहा था वो सच भी था या नहीं। इतने अमीर अरबी लड़के को सऊदिया में लड़कियों की क्या कमी आ गई थी जो उसे पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी थी। कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी जो उसे वहाँ कोई लड़की नहीं मिली, वरना सऊदिया में भी बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां रहती हैं। जब यही बात मैंने अम्मा से की तो अम्मा कहने लगी कि अपनी अकल पर हाथ मारो, आसमान पर जोड़ियां बनती हैं, तुम जैसी नाशुक्री लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जब अम्मा रिश्ते के लिए राज़ी हो गई थी तो फिर किसी में इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं थी। यहाँ तक कि अब्बा के ना चाहते हुए भी अम्मा ने रिश्ता पक्का कर दिया था। अब्बा जब भी कुछ कहने की कोशिश करते अम्मा यही कहती कि तुम्हारे साथ जो दिन मैंने गुजारे हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, इसलिए बेटी की बारी में तुम कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। और इस बात पर अब्बा बिल्कुल खामोश हो जाते। वीडियो कैमरे के जरिए उबैद से अम्मा ने बातचीत भी की थी और निकाह भी इसी के ज़रिए हुआ था। हमदान जाते हुए मेरे कुछ ज़रूरी कागजात ले गया था और उसने यकीन दिलाया था कि उबैद वहाँ से कार्रवाई करके मुझे बुलवाएगा। फिर ऐसे ही हुआ। पूरे 6 महीने लगे, लेकिन उबैद ने मुझे अपने पास बुलवा लिया। बगैर किसी जहेज़ के मैं एयरपोर्ट से रुखसत हुई थी। उबैद को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसने साफ इनकार कर दिया था कि कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। गुज़रे 6 महीनों में हम अक्सर ही फ़ोन पर राब्ते में रहते थे। वो अरबी मर्द था, लेकिन उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी। उसका कहना था उसे पाकिस्तानी लोग पसंद हैं, इसलिए उसने पाकिस्तानी लड़की का इंतखाब किया है। धीरे धीरे वो मुझे पसंद आ गया था। शायद निकाह जैसे रिश्ते में इतनी ही कशिश होती है। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मैं सऊदी अरब की सरजमीन पर पहुंच गई। उबैद खुद मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आया था। फिर वो मुझे अपने बड़े से घर में ले गया, जहां उबैद का बड़ा भाई और भाभी मौजूद थे। हमें भी उन्हीं के साथ रहना था। वो दोनों अरबी थे और बहुत ही खुश इखलाक थे। उन दोनों की उर्दू कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी खातिर वो टूटी फूटी ज़बान में बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये मंगल का दिन था जब मैं सऊदिया पहुंची। रात का खाना हम सब ने एक साथ खाया। यहाँ के खाने भी काफ़ी मुख्तलिफ थे। उबैद सारा वक्त मेरे साथ साथ था। मुझे लगा आज की शाम शायद हमारी खलवत की रात होगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, हर लड़की की तरह। मेरे दिल में भी बहुत सी उमंगें थीं। यहाँ आने के बाद मुझे लगा था कि मेरी माँ ने मेरे हक़ में बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे एक बड़े से कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। मेरी बड़ी भाभी मुझे उस कमरे में लाई थी और उन्होंने कहा था मुझे 2 दिन इसी कमरे में रहना होगा। मैंने हैरत से उनसे पूछा कि क्या उबैद मेरे साथ नहीं रहेंगे। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि सुबह
صحیح وقت پر آنے پر وہ خود تمہارے پاس آ جائے گا، فی الحال تم دونوں کے کمرے الگ الگ ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، اور میاں بیوی کو الگ الگ کمرے میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن میرا دل اندیشوں سے بھر گیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ زیادہ تر عربی لوگ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پیسے نے انہیں وقت کے ساتھ ساتھ عیاش بنا دیا ہے، اور اس وقت اسی قسم کی سوچیں میرے ذہن میں جگہ بنا رہی تھیں۔ میں پریشانی کے عالم میں بستر پر بیٹھی تھی کہ جب میرا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو عبید کا فون تھا۔ میں نے فوراً فون کان سے لگایا اور عبید سے پوچھا کہ آپ کا کمرہ کیوں الگ ہے؟ میں یہاں اکیلی بیٹھی پریشان ہو رہی ہوں۔ میری بات سن کر عبید کہنے لگے کہ 2 دن ہم دونوں کو الگ الگ رہنا ہوگا۔ ان کی بھابھی نے انہیں بتایا ہے کہ ابھی ہم 2 دن تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے۔ عبید کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے پوچھا کیوں، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میری ماں کے جانے کے بعد بھابھی ہی میری بڑی ہیں، اسی لیے میں ان کی ہر بات مانتا ہوں۔ وہ مجھے منا رہے تھے، میں اس بات پر ناراض نہ ہوں، بس 2 دن کی تو راتوں کی بات ہے۔ تیسری رات وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ جہاں 6 مہینے گزرے ہیں وہاں 2 دن اور صحیح۔ میں نے عبید سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے یہاں بھی روایتی جٹھانی دیورانی والا حساب کتاب دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری جٹھانی یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کے منہ سے ان رشتوں کے خلاف ہمیشہ برا ہی سنا تھا، اس لیے میری سوچ بھی کچھ ایسی ہی چل رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی ماں کو فون لگایا اور انہیں جب ساری بات بتائی تو اماں نے مجھے سمجھانے کے بجائے آگے سے بڑی عجیب سی بات کہی، جس نے میرے دل میں اور بھی زہر بھر دیا۔ اماں کہنے لگیں اتنا بڑا بنگلہ نوکر چا کر وہ بھلا تمہارے ساتھ کیوں بانٹنا چاہے گی؟ وہ تو مزے سے عبید کی دولت پر عیاشی کر رہی ہوگی۔ تمہارے جانے سے اسے ہر چیز میں تمہاری برابری کا حصہ دینا پڑے گا، اسی لیے جان بوجھ کر تمہیں تمہارے شوہر سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں عبید کی شادی ہی نہ کروانا چاہتی ہو، اس لیے عبید نے اس طرح دوسرے ملک میں شادی کی ہے، ورنہ اتنے امیر لڑکوں کو رشتوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ تمہاری پھپھو نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ سلوک کیا تھا، اور ان کے بدترین سلوک پر بھی تمہارے بابا ہمیشہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی آپا ہیں اور میں ان کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جبھی تو میں تمہاری شادی پاکستان میں نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں یہ نند بھابھی اور جیٹھ جٹھانی کے رشتے جینے ہی نہیں دیتے۔ تمہارے باپ نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کی بات سنی اور میری زندگی کو مشکل بنائے رکھا۔ شروعات میں تو تمہارے بابا مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں پردیس بھیجا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر بھی تمہیں ان رشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اماں نے مجھے تسلی دینے کے بجائے میری مشکل میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی جٹھانی کے ساتھ سخت رویہ رکھو تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ تمہیں اتنی آسانی سے ہرا نہیں سکتی۔ اماں کی باتوں نے مجھے مزید سوچ میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ساری رات بس اپنی جٹھانی کے بارے میں غلط سوچتے ہوئے ہی گزاری تھی، اور پھر اگلی صبح جب وہ مجھے ناشتے کے لیے بلانے آئیں تو میں منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے سیدھی طرح بات بھی نہیں کی۔ انہیں میرے رویے کی سمجھ آ گئی۔ وہ کہنے لگیں کیا بات ہے نیلم، کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ناشتے کے لیے چل پڑی۔ وہ بیچاری بھی خاموش ہو گئی۔ سارا دن میں نے عبید سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہماری سلام دعا ہوئی تھی، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں باغات کے کاموں کے سلسلے میں جانا ہے، وہ شام میں لوٹیں گے، اور پھر وہ چلے گئے تھے۔ میری جٹھانی ملازمین کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی اور میں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ سارا دن بس سوچوں میں ہی گزر گیا تھا۔ شام کو جب عبید لوٹے تو میں نے ان سے کوئی خاص بات نہیں کی، وہ خود بھی مجھ سے کچھ دور دور سے تھے۔ 1-2 دفعہ تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہوں۔ اس بات نے مجھے مزید دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں اپنے ملک سے بہت دور تھی، اپنے ماں باپ سے بہت دور تھی۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ عبید مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیں گے، میرے ساتھ خلوت کے خوبصورت لمحات گزاریں گے، لیکن عبید نے جس طرح مجھ سے کنارہ اختیار کیا تھا، میں بہت سے وسوسوں کا شکار ہو گئی تھی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ دھوکا کیا جا رہا ہے۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی جب رات کے 2 بجے کوئی بے چینی میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اگلے ہی منظر نے میرے ہوش اڑا دیے جب میں نے دیکھا کہ رات کے 2 بجے میری عربی جٹھانی میرے شوہر کے کمرے سے نکل رہی تھی اور اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اور رات کے 2 بجے عبید کا بھابھی کے اس کمرے میں کیا کام تھا؟ مجھے تو اس نے میرے شوہر سے دور رکھا تھا اور خود میرے شوہر کے پاس تھی۔ اس بات نے میرے دل میں ایسی گرا لگائی کہ میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے تو عبید کے کردار پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت پھر میری جٹھانی مجھے ناشتے کے لیے بلانے آئیں تو میں نے صاف انکار کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے تمہارا رویہ کل سے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، کوئی تو بات ہے جس نے تمہارا رویہ بدل دیا ہے۔ جب تک تم بتاؤ گی نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے آہستگی سے ان سے یہی کہا کہ آپ نے میرے شوہر کو مجھ سے دور رکھا ہے اور خود رات کو ان کے کمرے میں تھی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اپنی بات دہرائی اور ان سے کہا کہ آپ نے عبید کو میرے کمرے میں آنے سے کیوں روک رکھا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگی نیلم، ہر جگہ کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں اور انہی طریقوں کی وجہ سے میں نے عبید کو 2 راتوں کے لیے تمہارے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم میری بات کو سمجھو گی اور صرف 2 راتوں کی بات پر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ گی۔ دراصل ہم عربی عورتوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے شوہر سے ہم بستری کچھ خاص دنوں اور خاص اوقات میں ہی کریں، کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں یہ وصیت کر کے گئے ہیں۔ جب میں اپنی شادی ہو کر آئی تھی تب میری ساس یعنی عبید کی والدہ نے مجھے یہ بات وصیت کی تھی کہ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو سوچ سمجھ کر سر انجام دوں، کوئی بھی کام ہو میں دینی پہلوؤں کو آگے رکھوں، اور ہم بستری کو لے کر بھی انہوں نے مجھے کچھ خاص ہدایات کی تھیں۔ تم کیوں دوسرے ملک سے آئی ہو؟ اس لیے میں پہلے ہی دن تم سے کھل کر یہ بات کرتے ہوئے کچھ جھجک رہی تھی، البتہ میں نے عبید کو تمہارے کمرے میں آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب جب کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں تمہارے شوہر سے دور رکھا ہے تو میں تمہیں ہر وہ بات بتانا چاہتی ہوں جو عبید کی والدہ نے مجھ سے کہی تھی۔ یہ کہہ کر میری جٹھانی نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں جسے سن کر میں نہ صرف حیران ہوئی بلکہ اپنی سوچ پر شرمندہ بھی ہو گئی۔ میں اپنی جٹھانی کو اس قدر غلط سمجھ رہی تھی جبکہ وہ تو اس گھر کے رواج اور اصولوں پر چل رہی تھیں، اور یہ بات مجھے سمجھانی چاہیے تھی کہ ہر جگہ کے کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں، اور شاید میں کافی حد تک دین سے دور تھی، اس لیے مجھے ان باتوں کا علم بھی نہیں تھا۔ شرمندگی سے میرا سر مزید جھک گیا تھا جب میری جٹھانی نے مجھے بتایا کہ رات کے 2 بجے عبید کے کمرے میں اس لیے گئی تھی کیونکہ انہوں نے میرے لیے آرڈر پر شادی کا جوڑا بنوایا تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ جب میں اور عبید ایک ساتھ ہوں تو میں وہ شادی والا لباس پہنوں اور پوری طرح دلہن بن کر تیار ہوں۔ ڈیزائنر نے اسی وقت جوڑا تیار کر کے بھجوایا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی عبید کو دکھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری جٹھانی محبت سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہر رشتہ برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہم جلد بازی میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم عربی عورتیں اسے اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ خاص جمعرات کی رات کو ہم بستری کریں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور عبید کی والدہ نے مجھے یہی بات سکھائی تھی اور یہی وصیت کی تھی کہ جمعرات کی رات کو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر حال میں ہم بستری کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ جمعرات کی رات جو اولاد مرد سے عورت میں منتقل ہوتی ہے وہ بہت ہی نیک اور پاک روح ہوتی ہے۔ جمعرات کی رات ہم بستری کرنے کے بعد بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر مرد اور عورت جمعرات کی رات ہم بستری کریں اور جمعے کی صبح غسل کریں تو انہیں 2 طرح کے غسل کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور پانی کے ہر قطرے کے ساتھ ان کے اتنے گناہ بہہ جاتے ہیں جتنے جسم پر بال موجود ہوتے ہیں۔
जुमे के दिन गुस्ल करके नमाज पढ़ने जाने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हम बिस्तरी किसी भी वक्त और किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन जुमेरात की रात को इस मामले में ज़्यादा फजीलत हासिल है। इसीलिए हम अरबी औरतें यही कोशिश करती हैं कि जुमेरात की रात हम बिस्तरी लाजमी की जाए। जब तुम यहाँ आई तो मंगल का दिन था, इसीलिए मैंने उबैद से कहा कि वो 2 रातें तुमसे दूर रहे और अफजल रात में तुमसे हम बिस्तरी करें, ताकि तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हो। ना ही मेरा कोई गलत मकसद था और ना ही मेरी नीयत में कोई बुराई थी। बस मुझसे ये गलती हुई कि मैंने तुम्हें पहले से ये सब नहीं बताया। शायद फितरी झिझक की वजह से भी मैं ये बात नहीं कह सकी। दरअसल आजकल हम लोग एक दूसरे से हर तरह की बात कर लेते हैं, लेकिन दीनी मसाइल पर बात करते हुए झिझक महसूस करते हैं और इसलिए बहुत सी चीज़ों से लाइल्म रहते हैं। अगली रात मैंने वही जोड़ा पहना था जो मेरी जिठानी मेरे लिए खुसूसी तौर पर तैयार करवा के लाई थी, और उस वक्त उबैद भी मेरे कमरे में चले आए थे। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मेरे सारे वसवसे और अंदेशे दूर हो गए थे। मुझे मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिला था और वाकई ये मेरी किस्मत थी। मेरी माँ ने एक बात तो ठीक कही थी कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन इसकी दूसरी सोच सही नहीं थी। हर रिश्ता और हर ससुराल बुरा नहीं होता, और मेरी जेठानी ने वाकई ये बात साबित कर दी थी। अब मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं हर जुमेरात को उबैद के साथ हम बिस्तरी करूं, ताकि हम उस रात के फ़वाइद हासिल कर सकें। क्या आप लोग भी इस बारे में जानते हैं कि मियाँ बीवी का जुमेरात को हम बिस्तरी करना कितना अफसल है? उस दिन के बाद से मैं एक सोच और बदल गई कि हमें दीनी मामलात में झिझक से काम नहीं लेना चाहिए। अक्सर बहुत से मसाइल का हल जानने के लिए हम परेशान होते हैं और शर्मिंदगी से अपने मसाइल को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत से मामलात में कम इल्म रह जाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जितने भी मामलात हैं, हमें इन सब को दीनी हवाले से जानना ज़रूरी है, ताकि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत और कामयाब हो सके। क्या आप लोगों को भी दीनी मसाइल जानने में झिझक महसूस होती है? क्या आप हम बिस्तरी के सही उसूलों और तरीक़ों से वाकिफ़ हैं, या फिर झिझक की वजह से कभी इस बारे में बात ही नहीं कर सके?